الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، رمضان کا مغفرت کا بخشش کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے۔ آج 15 روزے ہو گئے ہیں۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا یہ مغفرت کے جو اب چند ایام رہ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو بندہ بھی اپنے لیے جہنم سے خلاصی چاہتا ہے، مغفرت اور بخشش چاہتا ہے، اللہ نے یہ 10 دن بنائے اس لیے ہیں تاکہ اللہ سے ہم مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں۔ میں نے بارہا ذکر کیا، ذرا تصور کر لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ حق جل شانہ ہر رمضان میں افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ آدمی جن کے لیے جہنم لکھی گئی ہے وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جا رہے ہیں، اور آخری روزے کو پہلے رمضان سے لے کر آخری روزے تک جتنے بھی یہ جہنم سے خلاصی پانے والے ہیں ان کی مقدار کے برابر اللہ جل شانہ اور جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ ایسا مغفرت کا بخشش کا عشرہ ہے۔ یا اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں آپ حضرات کو روزانہ 5 درود شریف سنا رہا ہوں، ایک ایک درود شریف
ہماری مغفرت کا، ہماری بخشش کا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ان گنت رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ میں آج پھر اپنے معمول کے مطابق آج پھر آپ کو 5 درود شریف سناتا ہوں۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں، یہ سارے درود شریف وہ ہیں جو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ اس انداز میں درود شریف پڑھا کریں۔ اب میں درود شریف نمبر 21 پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولہ جزاء ولحقہ اداء وآتہ الوسیلۃ والفضیلہ والمقام المحمود الذی وعدتہ واجزہ عنا ما هو اہلہ واجزہ افضل ما جازیت نبیا عن قومی ورسولا عن امتی وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔ یہ بخاری شریف میں درود شریف آیا، اور یہ روایت بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے وہ مجھ کو بذریعہ ملائکہ کے پہنچا دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم یہاں درود شریف پڑھیں اور آستانہ عالیہ پہ جا کر یہ پیغام پہنچ جائے لاہور میں فلاں محلے سے فلاں گھر سے یہ درود شریف کا ہدیہ آیا ہے۔ یا اللہ ہمیں درود شریف کی قدر کرنے کی بھی اور یا اللہ پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ درود شریف نمبر 22۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مسلمان بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کس قدر خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کے پاس درود پاک ہے اور ملائکہ نام لے کر اس کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچاتے ہیں۔ اگلا درود شریف نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے، 23 نمبر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علینا معہم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی اہل بیتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علینا معہم صلوات اللہ و صلوات المؤمنین علی محمد النبی الامی۔ اس 23 نمبر درود شریف کے اندر 2 کلمات دعائیں آئی ہیں وہ قربان ہونے کے قابل ہیں۔ یعنی یہ درود جو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے آخر میں یہ بھی کہہ دیا کریں کہ یا اللہ ہمارے اوپر بھی ان درود شریف کے صدقے میں یا اللہ ہم پر بھی رحمت بھیج دے،
اور جب ہم یہ اللہم بارک علی محمد پڑھتے ہیں تو پھر یہ کلمات سکھلائے اللہم بارک علینا معہم، یا اللہ حضور کے صدقے اور وسیلے سے ہم پر بھی برکتیں نازل فرما دیجیے۔ 24 نمبر، اللہم اجعل صلواتک و رحمتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتها علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 24 ہو گئے۔ اب 25واں درود شریف، یہ آخری درود شریف ہے، اور 15 پھر ہم سلام پڑھیں گے، اس طرح 40 صلاۃ و سلام ہو جائیں گے۔ آخری 25 نمبر درود شریف، یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے، نسائی شریف کا حوالہ ہے، وہ سن لیجئے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ میں نے 25 آپ کے سامنے درود شریف بیان کر دیے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بخشش کا، مغفرت کا ایسا اللہ جل شانہ نے، ایسا اللہ جل شانہ نے پھاٹک کھول دیا ہے۔ میرا جی یہ چاہ رہا ہے آج آپ کے سامنے کچھ قرآن کریم کے بارے میں، جو مغفرت کا، بخشش کا بہترین ذریعہ ہمارے پاس ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبرائیل امین کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی جبرائیل سناتے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو جبرائیل امین سنتے تھے۔ اس کو دور کہا جاتا ہے۔ اور آخری سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو 2 مرتبہ آپ نے دور فرمایا ہے۔ اب وہ قرآن کریم کی کیا برکتیں ہیں، کیا رحمتیں ہیں، وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مغفرت کے اس عشرے میں آپ جتنی تلاوت کریں گے، سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ جل شانہ سے بخشش کا ایک پروانہ لے لیا۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی اور آگے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میدان محشر میں تمہارا سفارشی بنے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، تمہاری مغفرت اور بخشش کا بہترین ذریعہ یہ قرآن کریم کی تلاوت بن جائے گی۔ اس مغفرت کے عشرے میں میری درخواست یہ ہے، وقت نکالیں، جتنی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اس کی تلاوت کی جائے۔ پھر ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری نگاہ میں تم میں بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا بھی ہے اور قرآن کریم سکھاتا بھی ہے۔ اب میں ان مدرسے والوں کو، ان اساتذہ اکرام کو کہتا ہوں ذرا اپنا درجہ تو دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا تمغہ دے رہے ہیں ان مدارس کو اور ان مساجد کو، اور جہاں جہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ملک کے مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، تبلیغی مراکز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اب قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں سن لیجئے۔ قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اس روایت کا معنی یہ ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا ہے اس کے لیے کم از کم اس ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہوں گی۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جہاں سے پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ واضح بیان فرما دیا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا الف لام میم پڑھنے والے کے اعمال نامے میں کم از کم 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ اکبر! ذرا تصور کر لیں میدان محشر میں جہاں ذرہ ذرہ نیکیوں کا تولا جائے گا، ذرہ ذرہ برائیوں کا تولا جائے گا، وہاں قدر آئے گی کہ یہ الف لام میم کے بدلے میں جو ثواب مل رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہی میں تراویح کے بعد یہ حدیث سنا رہا تھا، 19واں پارہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ آیا ہے، ان کا تخت اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 6 لاکھ ان کے تخت پر کرسیاں تھیں، جس میں 3 لاکھ جنات اور 3 لاکھ انسان تھے۔ یہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، کوئی پٹرول، کوئی کیا، معجزانہ طور پر جا رہا ہے۔ ایک دیہاتی نے نیچے سے دیکھا تو اس کی زبان سے یہ نکلے، اس کی زبان سے یہ بات نکلی، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، سبحان اللہ، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کو کیسی سلطنت دی ہے۔ ہوا جاسوسی کا کام کرتی تھی، جنات بھی تابع تھے، چرند اور پرند بھی تابع تھے۔ تو فوراً ہوا نے آ کر اطلاع دے دی کہ فلاں دیہاتی نے آپ کا نام لے کر یہ کلمہ کہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو کل میرے دربار میں پیش کرو۔ وہ دیہاتی دربار میں آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کل میرا تخت دے کر تو نے کیا کرا تھا؟ وہ بیچارہ ڈر گیا، وہ کہنے لگا جی میں نے کیا کہنا تھا، آپ کا یہ تخت جب میں نے ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یا اللہ، حضرت داؤد کے بیٹے کو کیسی سلطنت عطا فرمائی ہے کہ ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا ہے، جنات تابع ہیں، ہوا تابع ہے، چرند پرند تابع ہیں۔ اب وہ تاریخی جملہ جو روح المعانی نے 19ویں پارے کے اندر لکھا ہے، تو حضرت سلیمان نے اس دیہاتی سے کہا تو نے میرا تخت تو دیکھا ہے، تیری زبان سے جو کلمہ نکلا ہے تو نے وہ نہیں دیکھا، اور فرمایا تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، تیرا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میری ساری سلطنت سے افضل ہے۔ میرے بھائی بہنوں بیٹیوں، ہم 1 منٹ میں کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ 1 منٹ میں کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے بارہا ذکر کیا کہ رمضان میں مغفرت اور بخشش کا بہترین ذریعہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے 1 دن پہلے فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا، لا الہ الا اللہ، اور یہ تصور کرنا کہ یہ لا الہ الا اللہ 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا عرش معلیٰ پر پہنچے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ہمارے اساتذہ اور شیوخ کہتے ہیں جب لا الہ الا اللہ پڑھیں تو تھوڑا سا یہ ہلکا سا یہ دھیان کر لیں کہ میرا یہ کلمہ عرش معلیٰ پر پہنچ رہا ہے اور عرش معلیٰ کا نور میرے قلب پر آ رہا ہے، یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ اور یہ ہے وہ سبحان اللہ۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے پر کس قدر اللہ جل شانہ نے نیکیاں عطا فرمائی ہے۔ پھر ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن،
یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہر مسجد میں تلاوت ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت میں لگ گیا ہے۔ ایک پارہ پڑھے، آدھا پڑھے، ایک رکوع پڑھے، لیکن قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی سب سے بہترین اور افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، سب سے بہترین۔ اب جب اتنی بڑی یہ عبادت کہ جیسے جبرائیل امین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دور فرماتے ہیں، ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر اگر اس کے معانی پر ذرا غور کر لیں، اللہ اکبر، میں کہتا ہوں انقلاب آ جائے گا، انقلاب آ جائے گا۔ مثال کے طور پر میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ ایک آیت میں رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، آخری پارہ ہے سورہ زلزال کے اندر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا میدان محشر میں وہ بھی اس کو مل جائے گی، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی میدان محشر میں سامنے ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دو چھوٹی چھوٹی آیتوں کا ذرا سا مراقبہ کر لے، یہ دو آیتیں دو پر ہیں جو انسان کو اڑاتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے۔ آج غفلت میں پڑا ہوا انسان یہ خیال ہی نہیں کرتا کہ میرے منہ سے نکلے ہوئے کلمات یہ کہاں جا رہے ہیں، میں جھوٹ بولوں، غیبت کروں، کسی کو تکلیف پہنچاؤں، وہ سمجھتا ہے بات ختم ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں۔ ذرہ ذرہ قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ برائی کا بھی نوٹ ہو رہا ہے، نیکیوں کا بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ تو اس رمضان میں اگر مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں، اس عاشرے میں اگر مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں، اس کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے جڑ جائیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے معانی کی طرف بھی غور کریں کہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں۔ جیسے میں نے یہ آپ کے سامنے ایک آیت کا معنی بیان کیا، میں نے پہلے ذکر کیا تھا 5ویں پارے کی آخری آیت، قربان ہونے کے قابل ہے۔ رب العالمین فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب میں ڈال کر۔ اور پھر آج جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی ساری رحمت کی آیات میں سب سے ٹاپ کی جو آیت ہے وہ یہ ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پڑھیے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا، اعلان کر دیے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، نافرمانیاں کی ہیں، انبار گناہوں کے اکٹھے کر لیے، ان کے گناہوں کی تعداد بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رب العالمین اس آیت میں فرما رہے ہیں میرے ان بندوں کو جنہوں نے حد سے زیادہ اپنے پر ظلم کیا، ان سے یہ کہہ دو، اعلان کر دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے یہ کہہ دو کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ خدا بند کریم کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو کافر کہا جاتا ہے، مومن کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ احادیث بھری پڑی ہیں، بڑے سے بڑے گناہ گار کو نے بھی جب دو آنسو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی ہے، تو رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کیا اس بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، مغفرت والا ہے، اور یہ تو عشرہ بھی مغفرت کا ہے، جتنی بھی اللہ سے معافی مانگ لے اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر اسی پر اللہ نے بس نہیں فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو اللہ بخشنے والے ہیں۔ یہ میں ترجمہ سنا رہا ہوں قرآن کریم کا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ خدا وہ ذات ہے کہ ذرا سا بندہ متوجہ ہو تو رحمت کا، مغفرت کا پھاٹک کھل جاتا ہے۔ اور یہ اشیاء جس سے گزر رہے ہیں، میں نے اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں مغفرت کا ذکر ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ پھر اسی پر اللہ نے بس نہیں فرمایا، انہ هو الغفور الرحیم، رب العالمین وہ ذات ہے جو بڑی بخشنے والی ہے، بہت رحم کرنے والی ہے۔ لہذا ہمیں اس مغفرت کے عرصے کے اندر جتنی بھی محنت اور کوشش ہو، ہمیں مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ آج میں پھر چند باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ یہ قیمتی ایام، اللہ اکبر، میں نے ذکر کیا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا جی یہ چاہتا ہے سارا سال رمضان بن جائے کہ اس قدر رب العالمین مغفرت فرما رہے ہیں، بخشش فرما رہے ہیں، ہر روز 10 لاکھ آدمی جہنم سے نکل رہے ہیں۔ تو میرے دوست و بزرگوں، میری پہلی درخواست یہ ہے کہ رمضان کے اس بابرکت اور مغفرت کے عشرے میں سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، رمضان سے ایک دن یہ فرمایا کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ یہ میں نے استغفار جو سارے کے سارے مسنون ہیں وہ بیان کر دیے، اور ہے بھی مختصر، میں نے لمبا استغفار آپ کو نہیں سنایا ہے۔ دوسرا میرے دوست اور بزرگوں، میں عاجزی سے درخواست، ہمت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کرنا، تراویح پڑھنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ رمضان میں کم از کم ہماری ساری نمازیں باجماعت ہو جائیں۔ مسجد میں نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر 2-4 ہیں، آپس کے اندر ہی نماز باجماعت کا اہتمام کیجیے۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے کل کے سبق میں ذکر کیا تھا کہ 4 شخص بڑے بد نصیب ہیں جو اس مغفرت والے، بخشش والے مہینے کے اندر بھی محروم رہتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا، اس میں ایک وہ بھی تھا جو والدین کا نافرمان ہے، ایک وہ بھی ہے جو عزیز و اقربا کے ساتھ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، ایک وہ ہے جو ہر وقت دوسروں کی غیبت، برائیاں، حسد کرنے والا ہے، اور ایک وہ بھی ہے جو شراب پیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، پھر زندگی ملتی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ نے مغفرت کا ایک پھاٹک کھولا ہوا ہے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہم سبوں کو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنی چاہیے۔ یہ دعا میں بار بار سنا رہا ہوں، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 18واں پارہ سورہ مومنون کی آخری آیت ہے، قرآن میں کھول کر پڑھ لیجئے گا۔ اور پھر میری تیسری درخواست ہے کہ رمضان میں اپنی آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچانا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تلاوت بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، لیکن گناہ نہ چھوڑیں، غیبت نہ چھوڑیں، کم تولیں، اور اسی طرح اللہ کی نافرمانی کریں، تو یاد رکھیں پھر وہ عبادات جس میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی جائے گی، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت کا پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ نے بغاوت چھوڑنی ہے، اللہ جل شانہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، یہ اب مغفرت کا عشاء چل رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، روزانہ کم از کم 2 رکعت نماز نفل توبہ کی پڑھیں،
اور خداوند کریم سے کہیں کہ یا اللہ میں اعتراف جرم کر کے، اقرار جرم کر کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، میں سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا، یا اللہ میرے پاس واحد سہارا صرف اور صرف آپ کی ذات کا ہے، یا اللہ اس بابرکت مہینے میں مغفرت کے عشرے میں یا اللہ میری مغفرت ماں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل توبہ میرے بھائی بہنوں بیٹیوں نہ چھوڑنا، دیکھنا اس کی کتنی رحمتیں برکتیں آپ پر، آپ کے گھر پر اور آپ کے بچے اور بچیوں کے اوپر کتنی برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں، اور اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نماز اشراق بھی جو سورج نکلنے کے 10-12 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، چاشت کی نماز بھی اگر رمضان میں اللہ توفیق عطا فرما دے تو میرے بھائی اور بہنوں اور بیٹیوں یہ بھی سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب عمل کریں گے، مجھے یقین ہے۔ یہ رات عشاء کی نماز میں وتر سے پہلے اگر 2 نفل پڑھ لیں، غور سے سن لیں، عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے 2 نفل آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اسی میں توبہ کی نیت بھی کر لیں، اسی میں حاجت کی نیت بھی کر لیں۔ احادیث میں آتا ہے ان 2 نفل پڑھنے والوں کا نام صالحین کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے، صالحین کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، اگر ہمارا نام اس 2 نفل پڑھنے کے بعد صالحین کی لسٹ میں آتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی شیخ سدیس بھی جب یہ پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اس دعا میں شامل ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ کا خطیب بھی جس پر یہ اتحیات پڑھے گا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے لیے دعا ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان جب بھی اتحیات پڑھیں گے، جب بھی اتحیات پڑھیں گے، میرے بھائی بہنوں بیٹیوں کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ، 2 منٹ نہیں لگتے ہیں اور کتنا بڑا اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کا بخشش کا ہمیں پیغام مل جاتا ہے۔ میں آپ حضرات سے پھر درخواست کروں کہ یہ رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، آغاز میں نے یہ کیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی سفارش کرے گا، اور میری درخواست یہ چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو لا الہ الا اللہ کا بھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر پڑھیں محمد الرسول اللہ، پھر اللہ سے یہ بھی سوال کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ جنت الفردوس مانگ لیں، یا اللہ گو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں لیکن تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے نبی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ آپ اللہ جل شانہ سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ اے اللہ ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جتنے میرے بھائی بہنیں بیٹیاں ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ سبوں کو جہنم کے عذاب سے بچا، بلا حساب ہمیں اللہ جی جنت عطا فرما۔ اللہ جی یہ جو اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت ہے، نوافل ہے، کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، یا اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ یہ ہمارا پیارا ملک جو دشمنوں نے بڑی بڑی سازشیں کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بڑے منصوبے بنائے ہیں، اور یہ ہمارا پڑوسی اعلان کر رہا ہے کہ میں پاکستان کے 10 ٹکڑے کروں گا، یا اللہ جو اس کے ٹکڑے کرتا ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اللہ جی اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔